بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کا موضوع چل رہا تھا۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ شب برات کی تاریخ کیا ہے۔ یوں تو 15 شعبان کو شب برات کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں انگریزی تاریخ کی، مطلب جس کو ہم عیسوی تاریخ کہتے ہیں، اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق شب برات کی تاریخ کون سی بنتی ہے۔ اس سے پہلے 2-3 ضروری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث کے مجموعے سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، تقریباً 3-4 احادیث کے مجموعے سے ہمیں 3-4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس رات میں تلاوت کا، ذکر کا اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس رات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے آرامگاہ پر نہیں دیکھا، تو میں ڈھونڈنے کے لیے اٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا، عائشہ، کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسی مغفرت فرماتے ہیں جیسے بنو کلب قبیلے کے بکریوں پر بال ہے۔ تو بکری پر بال کتنے ہوتے ہیں وہ تو گنتی میں آتے ہی نہیں ہیں، ان گنت۔ مطلب بتانا یہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمانا چاہتے تھے کہ بے تحاشا لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو 3 باتیں ہم نے کہی۔ ایک یہ کہ اس رات میں عبادت کا، ذکر کا، نوافل کا، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے۔ پہلی بات کہ اس رات میں عبادت کا، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں آج کل خرابی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے خاص نمازیں نکال لی ہیں اور وہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کسی نے اس نماز صلاۃ التسبیح نام رکھا ہے۔ ایک صلاۃ التسبیح الگ نماز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس نماز کی بات ہم نہیں کر رہے۔ اس رات میں لوگوں نے خاص نمازیں جو ہے نکال لی ہیں، وہی نمازیں پڑھتے ہیں، خاص طریقہ ہے اس کا۔ تو ایسی کوئی نماز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر رکھ لیا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس شعبان کی رات کو لوگ کھانے پکاتے ہیں۔ لیکن کھانا پکانا اچھی بات ہے، روزانہ پکاتے ہیں، ہم روزانہ کھاتے ہیں، اس دن بھی پکائیں اور زیادہ پکائیں، وہ ساتھ جتنا پکا سکتے ہیں پکائیں۔ لیکن کھانے کو عبادت سمجھ کر پکانا، لوگ حلوہ پکاتے ہیں عبادت سمجھ کر، کہیں شیرینی کہیں چاول، ہر علاقے کا اپنا رواج ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کر پکانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو زندگی میں ایک دفعہ اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اگر ہم بھی زندگی میں ایک دفعہ اس رات قبرستان تشریف لے جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہر سال بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم چلے بھی جائیں ایک زندگی میں ایک دفعہ تب بھی کافی ہے۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، وہاں جشن مناتے ہیں، وہاں موم بتیاں جلاتے ہیں، وہاں اگربتیاں جلاتے ہیں، وہاں چراغاں ہوتا ہے۔ تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث سے جو 4 باتیں ہمیں معلوم ہوئی تھی، ان 3-4 باتوں میں اتنی خرافات اور اتنی خرابیاں آج کل لوگوں نے شامل کر لی ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی احادیث کے مجموعے سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، حدیث ذہن میں ہوگی کہ عائشہ، اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایسی مغفرت فرماتا ہے جسے بنکل قبیلے کے بکریوں پر بال ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی وہ جو مشرک ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، عبادت میں، عقائد میں، کسی اور چیز میں۔ دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہو، بڑی سخت وعید ہے، جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ جو کینہ پرور ہو، جو کسی مسلمان سے بلا کسی شرعی وجہ کے دل میں کینہ رکھتا ہو، بلا کسی شرعی وجہ کے۔ آج کل تو ہم میں سے ہر مسلمان، خصوصاً میرے دل میں، ہر کسی کا کینہ بغض اور اپنے آپ سے دلیل بنا لیتے ہیں، لوگوں کے دل میں کینہ بغض حسد رکھتے ہیں۔ تو جس آدمی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بلا کسی شرعی وجہ کے کینہ ہو، اس کی ساتھ مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے چغلخور، 2 منہ والے جس کو ہم کہتے ہیں، شکایتی کہتے ہیں جس کو، ایک کے بعد دوسرے تک، دوسرے کے بعد دوسرے پہلے تک۔ ایسے ہی جس آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، لٹکتی ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے 7 لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک یہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لیں۔ جب توبہ کر لیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب آخر بات
جو ضروری ہے کہ شب برات کی تاریخ کیا ہے. تو سن 2024. ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی میں تاریخ جو ہوتی ہے وہ رات سے مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اس کا اعتبار مغرب کے بعد سے ہوتا ہے. آپ یاد ہے کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اگلے صبح کا پھر روزہ ہوتا ہے. تو جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے اس کا اعتبار رات سے ہوتا ہے، اور جس رات کو چاند کا عید کا اعلان ہوتا ہے ہم اس رات کو تراویح نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تراویح تو روزے کے ساتھ ہے، اور جب صبح روزہ ہی نہیں ہے تو رات کو تراویح بھی نہیں ہے. تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے. تو سن 2024 میں شعبان کی تاریخ ہے 25 فروری اور 26 فروری. 25 فروری کا مطلب بروز اتوار، مطلب یوں سمجھ لیں کہ آج 25 فروری ہے، اتوار کا دن ہے. تو ابھی جو شام آئے گی یہ شب برات ہے، اس میں عبادات کی جائے، اس میں ذکر کا اہتمام کیا جائے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ شب برات ہے. اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے تھے. اور جو کل پیر کا دن آئے گا 26 فروری، اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے. دوبارہ سنیں، جو 25 فروری سن 2024 بمطابق اتوار کے دن جو رات آئے گی، مطلب آج اتوار ہے کہ جو آئے گی رات، ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد جو رات آئے گی اس میں یہ شب برات ہے، 15 شعبان ہے. اس میں عبادات کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے. اور جو کل کا دن ہوگا پھر پیر کا دن 26 فروری، اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے. یہاں چھوٹی سی بات ہے، مساجد میں جو گھڑیاں لگی ہوتی ہیں ڈیجیٹل گھڑیاں، وہاں تاریخیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اس کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہے. بعض مساجد میں، اکثر مساجد میں ٹھیک بھی ہوتی ہے. ابھی میں ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تو جب وہاں میں اسلامی تاریخ دیکھی تو وہاں اسلامی تاریخ غلط تھی. اس سے کوئی بات نہیں، اس سے اعتبار نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، کچھ کا دھیان نہیں ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.